اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنك يا فرعون مسبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کا آخری رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان ملت ابراہیمیہ کے اساسی اصولوں کی بنیاد پر اتفاق پیدا کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کو دعوت ہے کہ اس وقت ابراہیمی تحریک کی قیادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس لیے یہ لوگ دین کی اس دعوت کو قبول کریں اور ان اصولوں کی روشنی میں بین الاقوامی سماج کی تشکیل کے لیے کردار ادا کریں۔ جو تحریک ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اس کا پہلا ونگ بنی اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان جو متفقہ اساسی امور ہیں وہ کیا ہیں، اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس کا آغاز اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا تھا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور ذات باری تعالیٰ نے جہاں تک چاہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ تو یہ جو دونوں مراکز ایک جگہ پر متفق ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء علیہم السلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، تو ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول شروع میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ آخری رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں بھی یہی بنیادی باتیں بیان کی گئی تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا تھا کہ وآتینaa موسیٰ الکتاب، اور پھر بنی اسرائیل کی جو خرابیاں تھیں کہ تم دنیا میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں 2 دفعہ سزا ملے گی۔ آخری رکوع میں بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پہلے بیان کیا گیا۔ وہاں بھی پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا، پہلے رکوع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے کہا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اب تم لوگ ناکارہ ہو چکے ہو، اگرچہ تمہارے پاس کتاب آئی تھی اور تم نے اس کتاب یعنی تورات اور انجیل کے اندر تحریفات کر کے اس کی اصل روح ختم کر دی۔ اب اس وقت جو کتاب قابل عمل ہے وہ قرآن حکیم ہے، یہدی للتی ہی اقوم۔ اس رکوع میں بھی پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو جد و جہد ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے آخر میں بھی کہا وبالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت اگر اول آخر پڑھ لیں تو خود بخود سورت کا موضوع سامنے آ جاتا ہے۔ اب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان موازنہ اور اس میں قرآن کی حقانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی جد و جہد، وہ اس صورت میں دلائل کے ساتھ پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں۔ تو ابھی اس آخری رکوع میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح احکامات اور نشانیاں دی تھیں۔ یہاں یہ بات مکمل ہو گئی تو بات صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گی، لیکن جیسا کہ عام مفسرین نے یہاں گڑبڑ کی ہے کہ آیات بینات کا مطلب ان 9 نشانیوں کو قرار دیا ہے جو پیچھے سورۃ اعراف میں بیان ہو چکی ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں یا 9 باتیں کون سی دی گئی تھی؟ اس پہ عام مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ یہ 9 نشانیاں ہیں جو عذاب کے طور پر فرعونی قوم پر آئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کا موضوع اور اس کا سیاق و سباق اس حدیث کی تائید کرتا ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے اور ترمذی میں بھی ہے، امام ترمذی بھی اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ 9 آیات بینات کیا ہے۔ 2 یہودی آئے اور حضور سے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ 9 آیات بینات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام 10 10 احکامات جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سب گنوائے سوائے ہفتے کے روز چھٹی کرنے سے متعلق جو تھا۔ 10 میں سے ہفتے کے روز کا تذکرہ بھی تھا، باقی تمام احکامات کہ اللہ سے شرک نہ کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، کسی کو قتل مت کرو، ہاں جی، وہی جو ابھی اسی صورت میں بھی قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ میں بیان کیے ہیں، وہ 10 احکامات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ یہاں 9 آیات بینات سے مراد یہ ہے۔ وہ یہودی دونوں عالم تھے، وہ بہت خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ٹھیک فرمائی۔ اب یہ حدیث موجود ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے یہاں ایک راوی کی کمزوری کی بنیاد پر اس پوری حدیث کو ریجیکٹ کر کے اپنی طرف سے سیاق و سباق نکالا ہے
اور اسی کو یہ ہمارے حاشیے والے جو ہیں جی انہوں نے بھی اختیار کر لیا۔ مولانا سندھی نے اس پر کڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو احکامات سے متعلق بات چل رہی ہے، پوری سورت کے ساتھ اس کا سیاق و سباق دیکھا جائے گا، اور متصل کسی آیت سے سیاق و سباق نکالنا یہ درست بات نہیں ہے۔ بات چل رہی ہے سوسائٹی کی تشکیل کے احکامات کی۔ ایک تو بنیادی احکامات ہیں جو تورات میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں۔ یہ جو 9 نشانیاں جو طوفان، ٹڈی دل، جوئیں وغیرہ وغیرہ جو فرعون کی قوم پر آیا تھا، یہ کوئی مستقل حکم تو نہیں ہے، یہ تو عارضی طور پر فرعونی قوم کے تکبر کو توڑنے کے لیے ان پر وارد ہوئی ہے۔ اس کا بنی اسماعیل سے کیا تعلق ہے؟ بات تو یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان بین الاقوامی اساسی اصولوں کے تناظر میں گفتگو ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے کہ فرعون کی اس نشانیوں کو جو جن کا تذکرہ پیچھے کہیں آ چکا ہے، جبکہ اس صورت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اس کو یہاں جوڑنا یہ مفسرین کا خبط ہے۔ مولانا سندھی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو جب خبط سوار ہو جاتا ہے تو وہ ہر اپنی ذہنی تخیل کو اس کے اندر داخل کر کے تفسیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ بعد کے محدثین اپنے اجتہادات کی بنیاد پر کسی راوی کو ناکارہ بنا کر حدیثوں کو کیا ہے کنڈم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، تو جب اس کی اساس پر بات واضح ہو رہی ہے اور سیاق و سباق سے بھی مل رہی ہے، تو پھر یہاں 9 نشانیاں فرعون پر عذاب والی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 واضح احکامات دیے تھے، چونکہ ہفتے کا دن مسلمانوں میں اور بنی اسرائیل میں متفقہ نہیں ہے، باقی جو 9 احکام ہیں وہ متفق ہیں، اس لیے سورۃ الاعراف میں بھی جب یہ احکام بیان کیے ہیں تو 9 ہی بیان کیے ہیں، ہفتے کے دن والا مسئلہ چھوڑ دیا جی۔ تو یہ 9 کا ذکر تعداد کا اس لیے ہوا ہے، ورنہ اس سے مراد تو احکام عشرہ ہی ہے۔ یہاں چونکہ بنی اسماعیل میں ہفتے کی جگہ پر جمعہ آ گیا، تو یہ ہم نے 9 احکامات دیے تھے۔ فاسأل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے یہ احکامات لے کر۔ یہاں مولانا سندھی نے ایک اور بڑی اچھی حقیقت واضح کی ہے، وہ یہ کہ جب پیغمبر آتا ہے اپنی جماعت تیار کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حکم اور قاعدے اور ضابطے پر کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دماغوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ طور پہاڑ پر تورات ملی تھی، تو یہ احکام عشرہ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد طور پہاڑ پر ملے ہیں، تو یہاں اس کا تذکرہ کیسے ہے؟ تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ 9 آیات بینات 2 دفعہ، سب سے پہلے اجمالی طور پر جب بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت اور ان کو فرعون کے مقابلے پر مزاحمت کی تعلیم و تربیت موسیٰ علیہ السلام نے دی، یہ اجمالی احکامات تھے، اور پھر باقاعدہ تحریر کے طور پر تورات میں طور پہاڑ پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو اس وقت ان کو بیان کیے گئے۔ تو یہ احکامات پر ہی جماعت تیار کی جاتی ہے۔ کس نظریے پر جماعت تیار کی؟ بنی اسرائیل کو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس لیے تو اللہ نے کہا فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم۔ اگر 9 نشانیاں وہ ہوں جو فرعون پر عذاب کے طور پر اتری ہیں، اس کا بنی اسرائیل سے سوال کرنے کا کیا تعلق ہے کہ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم؟ بنی اسرائیل سے سوال تو یہ ہے کہ جن احکامات کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام، چونکہ یہ انبیاء کا کامن اصول ہے، ابراہیم پر بھی یہ 10 اصول تھے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی موجود تھے،
تو اسی پر جماعت کی تربیت کی تھی نا کہ شرک نہ کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے حقوق ادا کرو، اولاد کے حقوق ادا کرو، کب پورا تولو، پورا ناپو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ باتیں پورا تولنے اور پورا ناپنے کی تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب شعیب کے پاس رہے ہیں 10 سال، تو وہاں بھی تو یہ احکام عشرہ نبی تھے۔ باقاعدہ طور پر ان کا نفاذ اس وقت ہوا جب تورات نازل ہوئی، ورنہ صحف ابراہیم میں یہ تسلسل سے ابراہیمی تحریک کے اصول چلے آ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، کہ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ جب ان کے پاس یہ احکامات آئے تھے۔ بات یہ واضح کی جا رہی ہے کہ یہ ابھی جو ہم نے اس سورت کے تیسرے رکوع میں احکامات دیے ہیں کہ بین الاقوامی سماج ان احکامات پر وجود میں آنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی احکامات دیے گئے تھے۔ اس لیے آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تھے، کیا انہوں نے ان 10 اصولوں کی بنیاد پر ان کو دعوت اور تربیت نہیں دی تھی؟ اب جب اس کی اساس پر جماعت تیار ہوئی تو فقال لہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، مجھے لگتا ہے کہ اے موسیٰ، میرا گمان یہ ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو خدا مانو اور کسی کو خدا نہ مانو، حالانکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، تو اس کی خدائی کو اس پہلے حکم سے کیا ہے چوٹ لگ رہی تھی۔ والدین کے حقوق ادا کرو، غریبوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں اور کس کے کرو، پورا تولو، پورا ناپو، یہ لگتا ہے کہ تیری باتیں جو ہیں کوئی جادو ہو گیا تجھ پر۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ وہ جو 9 نشانیاں ہیں فارسلنا علیہم الطوفان، وہ تو جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو فرعونی لوگ ہی کہتے تھے نا موسیٰ سے کہ اپنے رب سے دعا کر کے یہ ہمارے سے دور ہو جائے۔ وہاں موسیٰ کو مسحور کہنے کی کیا ضرورت؟ وہاں تو وہ خود آ کر درخواست کرتے تھے، جب بھی ایک طوفان آیا، مصیبت میں مبتلا ہوئے سارے قبطی جو ہیں فرعونی، وہ جا کر پہنچتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پکڑتے تھے کہ تو اللہ کا نبی ہے، دعا کر یہ مصیبت ٹل جائے۔ اب اس عذاب پر آنے کی وجہ سے موسیٰ کو فرعون جو ہے مسحور کیسے کہے گا؟ ہاں جب اس کی خدائی کو چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہے، تو اب یہاں اس کو اپنی خدائی خطرے میں پڑ رہی ہے، تو کہتا ہے موسیٰ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا۔ بالکل سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ یہاں اصل 9 نشانیاں یا 9 احکامات کون سے ہیں۔ صرف لفظ آیات سے یا نشانیوں کے لفظ سے یہ حقیقت بیان کر کے پورا حاشیہ کالا کر دینا، یہ کہاں کی درست بات ہے۔ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، میرا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ اے موسیٰ تجھ پر جادو ہو چکا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو حکم بیان کر رہا ہے یا جو گفتگو بیان کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ جادو ہی ہے، تبھی تو جادوگروں کو مقابلے پر لایا۔ یہ جادوگروں کا قصہ تو شروع میں ہی پیش آ گیا ہے، جنہوں نے مقابلہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، باقی باتیں تو بعد کی ہیں۔ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، کہ یہ تمام باتیں کسی اور نے نازل نہیں کی، اس رب نے نازل کی ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی رب ہے۔ تو بس مصر کا حکمران بن کر ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار ہے، کیا تو نے آسمان بنایا ہے؟ کیا تو نے زمین بنائی ہے؟ یہ تو اس رب نے بھیجی ہیں یہ احکامات، ان کا نزول تو اس نے کیا ہے جو آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا رب بھی ہے، اس کا پالنے والا ہے۔ تیری ربوبیت تو بیچاری چھوٹی سی ایک حکومت ہے۔ اور بصائر، یہی تو سمجھانے کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی جا کر سب سے پہلے فرعون کے دربار میں کہا تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو۔
غلامی ختم کرو۔ تو یہی تو بصائر کی چیزیں ہیں۔ یہ 10 کے 10 احکامات انتہائی بصیرت افروز ہیں، ان میں سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس بصائر کا بڑا گہرا تعلق احکامات سے ہے، سوسائٹی کی تشکیل کے امور سے ہے، لیکن ہمارے حاشیے والے کیا کہتے ہیں کہ جی بصائر کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ اس سے مراد 9 نشانیاں ہیں، حدیث کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ نشانیوں سے اسے بصیرت حاصل ہوئی تھی، احکامات کی بات ہے، اس لیے تو قال رجل مؤمن من آل فرعون، خود اتنی بصیرت امیز بات تھی کہ وہ آل فرعون کا جو ایک رجل مومن ہے، اس نے کھڑے ہو کر پورے دھڑلے سے بات کہی کہ موسیٰ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، صحیح بات ہے۔ تو جو لفظ بصائر احکامات کی بصیرت اور اس کے شعور کی اہمیت بیان کر رہا تھا، ہمارا چونکہ جب ذہن کسی اور طرف اجتماعی طور پر قرآن کے مطالعے اور غور و فکر پر نہ جائے تو پھر وہ اس طرح کی سلسلے شروع کر دیتے ہیں کہ جی لفظ بصائر بتلا رہا ہے، یہ جو 9 نشانیاں آئی تھیں طوفان وغیرہ، اس سے کیا ہے، اس کو بصیرت آئی تھی؟ پھر کوئی بصیرت نہیں آئی، ہر دفعہ میں شکست کھائی اس نے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں اے فرعون کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، جی غارت ہونے والا، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا مسحور، تو موسیٰ علیہ السلام نے ترکی بترکی جواب دیا کہ تو مسحور ہونے والا ہے، تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اب جب یہ چیلنج کیا موسیٰ علیہ السلام نے تو فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں اتنا تنگ کرو، اتنا گھبراؤ ان کو، اتنا ان کو چین نہ لینے دو کہ یہ زمین سے نکل کر بھاگ جائے، نہ تو باہر نکلنے دیتا ہے، نہ آرام سے رہنے دیتا ہے، نہ معاشرے اور سوسائٹی کو درست کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تو یہی تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصری اور بنی اسرائیلی عدل و امن کے ساتھ رہتے تھے، سوسائٹی بالکل درست تھی، تو وہ تم نے ختم کر کے ان کو غلام بنا کر ان سے بیگار لینا شروع کر دی، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس نے مزید بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، بے چین بنانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے چونکہ یہ واقعہ تفصیل سے کئی جگہ بیان ہو چکا ہے، یہاں تو اختصار کے ساتھ ان احکامات جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں بین الاقوامی قانون سے متعلق، ان سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اللہ نے کہا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا دریائے نیل میں۔ اور وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ کہ اس زمین میں بڑے اطمینان سے رہو، یہاں آباد رہو اس زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، دوسرا وعدہ آئے گا، تو ہم تم تمام کو اکٹھے وہاں طلب کر لیں گے۔ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، فرعون کو بھی، تمہیں بھی، قبطیوں کو بھی، جس نے جس پر جو ظلم کیا ہوگا، ظالم و مظلوم، سب لپیٹ کر وہاں اکٹھے کر لیے جائیں گے، سمیٹ کر لفیفہ، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا اعلیٰ عدالت سے، اور اس وقت سزا کے جو مستحقین ہیں باقاعدہ فرد جرم عائد کر کے انہیں جہنم میں، اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ان کو انعامات اور ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہوئے جنت میں۔ یہ مختصر تذکرہ یہاں کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ جو احکامات یہاں تیسرے رکوع میں بیان کیے ہیں حقوق انسانیت سے متعلق، خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے دیے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے بھی بعد میں اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کیا۔ فرعون کو تو غرق کیا ہی کیا، یہ احکامات ان پر آئے تھے اور انہوں نے اس کو پورے طریقے پر عمل نہیں کیا تورات پر۔ اب
یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سچ اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ ہم نے بھی اسے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اور اترا بھی یہ حق کے ساتھ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے۔ یہ تصور کر لینا کہ جبرائیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب لے کر آئے تھے، جانا تو تھا کسی طائف اور مکہ کے کسی سردار کے پاس، بھول کر حضور کے پاس پہنچ گئے۔ یہ جو مشرکین مکہ جھوٹی بات کرتے تھے تو اس کا بھی رد کر دیا کہ یہ سچ کے ساتھ اترا ہے، اور جس پر اترنا چاہیے تھا اسی پر اترا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لیے تو 2 دفعہ یہاں کہا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کا نزول بھی حق کے ساتھ کیا ہے، اور حق کے ساتھ ہی جس آدمی پر آنا تھا وہاں آیا، اور جو ہم نے آپ پر حق کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں یہ احکامات بتلائے ہیں، تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے یہ کتاب دے کر آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے مقاصد 2 ہی ہیں، مبشرًا ونذیرًا، جو تو اس حق پر، حقوق انسانیت کے اس پروگرام پر عمل درآمد کرنے والے ہوں گے ان کے لیے مبشر، خوشخبری سنانے والے، اور جو ان حقوق کو توڑنے والے ہوں گے ان کے لیے نذیر، ڈرانے والے، ان کو ڈراتے ہیں کہ تمہارے ظلم، تکبر، ناانصافی اور خدا پرستی سے انکار اور شرک اور کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو، دنیا میں بھی تمہارے خلاف انقلاب آئے گا، عذاب آئے گا، جیسا کہ بدر میں ہوا، خیبر کی جنگ میں ہوا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ ہوا، تو ان کے لیے بھی نذیر بن کر آئے ہیں، اور انسانیت کے لیے جو ترقی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اب وہ احکامات جو موسیٰ کو دیے تھے، اس سے پہلے ابراہیم کو دیے تھے، پھر عیسیٰ کو دیے تھے، پھر داؤد کو دیے تھے علیہم السلام، ان تمام احکامات کا مجموعہ یہ قرآن ہے۔ اس میں اس وقت بین الاقوامی پروگرام بیان کیا گیا ہے، قرآناً فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، پہلے کہا تھا انزلنا، اور یہاں کہا نزلناہ تنزیلا۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انزال میں اور تنزیل میں بڑا فرق ہے۔ انزال یک بارگی ہوتا ہے، اور تنزیل بتدریج ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ یہ قرآن ہم نے یک بارگی آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ پیچھے جو کہا تھا وبالحق نزل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالی طور پر رمضان المبارک میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور اجمالی طور پر آپ کے قلب اطہر، آپ کے دماغ کے اوپر اس کا اجمالی نظام آ گیا۔ پھر جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی رہی 23 سالہ دور میں، تو پھر تنزیل ہوئی ہے اس کی، جس کو عام طور پر کہتے ہیں آسمان دنیا پر نازل ہو گیا۔ آسمان دنیا میں اگر اس کے دماغ پر نازل ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر نازل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے یہ قرآن نازل ہوا ہے اجمالی طور پر۔ اسی لیے جب جبرائیل آ کر وہ آیت پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس کا جو نقش موجود تھا وہ یاد آ جاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرتے تھے، اور جبرائیل نے جو تلقین کی اس تلقین کے مطابق پڑھتے تھے۔ تو ایک ہے تنزیل، تنزیل ہوئی ہے جیسے جیسے واقعات اور ضرورت پیش آتی رہی، اور یہ الگ الگ کیوں کی؟ قرآناً فرقناہ، ہم نے اس کو الگ الگ کر کے اس لیے نازل کیا
کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، کہ لوگوں کو بیک وقت پورا قرآن سمجھ میں نہیں آنا تھا، آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں الگ الگ۔ اس لیے ہم نے اس قرآن کو آیات میں تقسیم کیا ہے اور آیات کے مجموعے سے سورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو سورتوں میں جو ہم نے اس کی تفریق کی ہے، ابواب بنائے ہیں، چیپٹر بنائے ہیں، پھر ہر باب کے اندر آیات اور احکامات کا ایک تقطیع کی ہے، تقسیم کی ہے اور ایک ترتیب قائم کی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے جب آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سارا قرآن ایک ہی رات میں شبینے میں پڑھ کر سنا بھی دو یا کوئی حافظ پڑھ کر سنا بھی دے تو لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ مقصد تو اس قرآن حکیم سے ہدایت اور رہنمائی لینا ہے، اور رہنمائی تبھی ہوتی ہے کہ جب بات ٹھہر ٹھہر کر پوری یکسوئی کے ساتھ ٹکڑوں میں کیا ہے تعلیم دی جائے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب قائم کیا ہے کہ تعلیم یا تربیت کہتے ہیں کہ بڑا علم دینے سے پہلے چھوٹے علم کے چھوٹے چھوٹے پیسز ان کو سمجھائے جائیں۔ ایک مدعو کو جب بات سمجھانی ہے تو سارا کا سارا انقلاب ایک ہی وقت سمجھا دو تو بیچارے کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ وہاں تو اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں پہلے ایک بات، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات۔ اسی طرح جب اسکول اور کالج میں ہم پڑھتے ہیں تو ایک ایک ترتیب کے ساتھ علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک ہی دم میں ہم تمام علوم اس نوجوان کے دماغ پر ڈال دیے جائیں تو کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ تو یہ قرآن اس کی مطابق نظام بنانا تھا۔ تو نظام بنانے کے لیے مثلاً مکہ مکرمہ میں جماعت بنائی، تو جماعت سازی کے لیے جب بھی کسی آیت کی ضرورت پڑی، کوئی رویہ سامنے آیا، کوئی حادثہ وقوع پذیر ہوا تو وہ آیت آ گئی اور اس کو حضور نے وہاں پڑھ کر، چونکہ لوگوں کو اس وقت طلب تھی کہ یہ ایشو پیدا ہو چکا ہے، یہ مسئلہ آ چکا ہے، یہ سوال، یہ کویشچن ریز ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی جواب آنا چاہیے۔ تو جب لوگوں کے دماغوں میں سوال موجود ہو اور ادھر سے اس کا جواب آ جائے تو وہ فٹ بیٹھ جاتا ہے۔ اور اب بغیر سوال کے آپ ویسے علم بانٹتے رہو تو ڈگری تو لے لے گا، لیکن آج کے نظام تعلیم کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ علم انڈیلتے رہتے ہیں، اس کے دماغ میں کوئی کویشچن ہوا ہے یا نہیں، چونکہ پریکٹیکل نہیں ہے تو سوال کیا ہوگا؟ بس اس کو ایک ہی سوال ہے کہ مجھے 4 سال کسی نہ کسی طریقے سے پورے کر کے ڈگری لینی ہے۔ اس لیے پورے 4 سال میں کوئی حقیقی سوال پیدا، اور اگر بیچارہ کوئی طالب علم سوال کر بیٹھے تو استاذ کیا کہتا ہے؟ خبردار، خاموش ہو جاؤ، جو میں نے پڑھایا ہے بس یہ پڑھو اور یہ پیپر میں لکھو، یہ پیپر میں آئے گا، یہ لکھ دو اور بس۔ تو یہ تعلیم تو نہیں ہے۔ تعلیم تو یہ ہے کہ جب مکالمہ ہو، بات چیت اور گفتگو ہو، ایک پروگرام کی دعوت دی جائے تو اگلے کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو اور اس سوال کے جواب میں آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں تو بالکل دماغ میں فٹ بیٹھے گی۔ تو اس لیے ہم نے قرآن کو آیات میں، ٹکڑوں میں اور سورتوں میں تقسیم کر کے آپ پر نازل کیا ہے بتدریج۔ لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، آپ اس کو لوگوں پر پڑھے ٹھہر ٹھہر کر۔ اس لیے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ 23 سال میں جا کر پہلی آیت، پہلی صورت میں پہلی 4-5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ پھر آیات کی نزولی ترتیب اور تھی، لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ جب اس کو کتاب میں لکھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی۔ یہ موجودہ ترتیب بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی، کہ یہ آیت فلانی آیت کے بعد لکھ دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ جو مربوط انداز میں چیزوں کو سمجھتا ہے، تبھی تو آیات کے اندر ایک ربط، صورتوں میں بھی اور آیات میں بھی آپس میں ربط، اور یہ ربط اس کے مطابق ہے جو حضور کے دماغ میں اجمالی طور پر قرآن موجود تھا۔
تبھی حضور فرماتے تھے نا کہ یہ آیت جو اجمالی طور پر پورا قرآن یک بارگی نازل ہوا تھا، یہ آیت فلانی صورت کی فلانی آیت کے بعد ہے وہاں لکھی ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جیسے قاری جب قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو جس قرآن پر انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ پورا دماغ میں ہوتا ہے ان کے، جی کوئی 16 سطری حافظ ہے تو کوئی 13 سطری ہے، کوئی 15 سطری ہے۔ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنا قرآن جو دماغ میں ان کا جس پر اس نے استاد سے پڑھا تھا، ہاں جی، وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے صفحے کے فلانی اوپر فلانے نمبر پر یہ آیت تھی، صفحے کے آخر میں تھی، فلانی جگہ پر تھی۔ تو اس کے دماغ پہ وہ پورے قرآن کا نقش پرنٹ ہوتا ہے، جی اس سے وہ کیا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اجمالی طور پر قرآن نازل ہوا، اس کا دماغ میں اجمالی پرنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں موجود، اور وہاں سے دیکھ کر حضور فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو فلانی آیت کے فلانی بات لکھ دو، جی جیسے پکے حافظ سے پوچھو کہ اچھا بتاؤ یہ آیت کہاں ہے، تو فوری طور پر اس کا دماغ کا جو گوگل ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور فوراً کہتا ہے یہ فلانی صورت فلانے رکوع فلانی جگہ، اور اس کا قرآن کا وہ نقشہ دماغ میں آ جاتا ہے، یہ اس صفحے کے فلانی جگہ پر لکھی ہوئی آیت۔ تو اسی طرح یہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ اب ہم نے اس کو انزال بھی کیا ہے اور تنزیل بھی کیا ہے، اور یہ یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ یبشر المؤمنین بھی ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے انذار کرنے والی بھی ہے۔ اب یہ بین الاقوامی پیغام آ چکا ہے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے جتنے لوازمات ہیں وہ ہم نے پورے کر دیے ہیں۔ اس لیے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ آمنو بھی او لا تؤمنو، ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ، جی تمہارے ایمان لانے یا نہ لانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگلی صورت آ رہی ہے، اس میں کہا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو کافروں کے لیے اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں کہ تم نکل کر پھلانگ کر باہر نہیں جا سکتے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو بھی اہل علم و دانش ہیں وہ جب اس کو پڑھیں گے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم، جن کے پاس علم و شعور اس سے پہلے ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی تورات کا صحیح علم ہے، جیسے ورقہ بن نوفل کے پاس تھا، تو پہلی آیت نازل ہوتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، جی کاش کہ میں زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا۔ تو جتنے اہل علم ہیں اس سے پہلے وہ جانتے ہیں کہ اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو یخرون للاذقان سجدا، وہ فوراً گر پڑتے ہیں سجدے کے لیے، للاذقان سجدا، ٹھوڈیوں کے بل، ٹھوڈی پہلے لگتی ہے زمین پر اور پھر سجدے میں گرتے ہیں۔ حضرت سندھی نے خوب نکتہ نکالا، فرماتے ہیں کہ جب آدمی اختیار سے سجدہ کرتا ہے تو پہلے ماتھا لگاتا ہے پھر ناک لگاتا ہے، اور جب بے اختیار دہشت اور خوف زدہ ہو کر حیران و پریشان ہو کر اچانک دھڑام سے نیچے گرتا ہے تو پہلے ٹھوڈی لگتی ہے، پہلے ٹھوڈی لگتی ہے پھر سجدہ اور ناک اور سر لگتا ہے۔ تو اس لیے یہاں کہا کہ جو اہل علم ہیں ان کے پاس جب اتنا اعلیٰ اونچا پروگرام، اتنے بہترین احکامات، سمجھنے سمجھانے کا ایسا بہترین نظام جب وہ اپنی علمی شعور اور استطاعت سے سمجھتے ہیں تو بے اختیار یخرون للاذقان سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، بہت ہی پاک ہے ہمارا رب جس نے اتنا اونچا کلام، اتنا مربوط بات، اتنی سوسائٹی کا ترقی یافتہ پروگرام، اتنا اعلیٰ نظام جس نے دیا ہے، سبحان ربنا۔
ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ بالکل ہو کر رہے گا کہ جو اس کے مطابق اپنی سوسائٹی تشکیل دیں گے وہ ضرور ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے طاقت ہے، عزت ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، اور موت کے بعد بھی ان کے لیے جنت ہے، ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اہل علم اس کے دنیاوی اور اخروی جو اثرات و نتائج ہیں اس کو سمجھ گئے اور اللہ کی تسبیح و تحمید انہوں نے بیان کی۔ یخرون للاذقان، وہ ٹھوڑیوں کے بل نیچے گرتے ہیں، یبکون، روتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، جیسے ہی آدمی کو اعلیٰ ترین علم، نعمت غیر مترقبہ مل جائے تو آدمی پر ایک گریہ طاری ہوتا ہے، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں کہ کیا بات کہی ہے، کیا نظریہ سمجھایا ہے، کیا شعور دیا ہے۔ قرآن نازل ہوا اور قرآن کی اس اعلیٰ پیغام کو جس نے دلوں کو لرزا دیا، واجلت قلوبہم، ان کے دل لرز گئے، ان کے چمڑوں پر خشیت طاری ہو گئی، خشوع اور عاجزی کا اضافہ ہو گیا اور بے اختیار سجدے میں گر پڑے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنا اعلیٰ علم ہمیں ملا ہے۔ جو علم کی قدردان ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہی علم کی قدر کرتے ہیں، ورنہ جاہل احمق کے سامنے تو کتنے ہی علوم کی باتیں کرو تو جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا ہے ویسے بجانا ہے، کوئی اثر نہیں جی، جتنا مرضی بین بجاؤ وہ ناچتی ہے، کچھ نہیں اس پر اثر ہوتا۔ تو موٹی عقل والے جن کے اندر کوئی علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، محض کھا لیا پی لیا اور وقت گزار دیا، ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جن کے دماغ میں اعلیٰ درجے کی لطافت اور نزاکت ہے، جو علمی بنیادوں کو سمجھتے ہیں، جب قرآنی علوم کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اس کا شعور ان کو حاصل ہوتا ہے تو ان کے اوپر خوشی کے آنسو ہیں، وہ روتے ہیں خوشی سے، اللہ کے سامنے عجز و انکساری سے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنا اعلیٰ علم دیا ہے۔ تو چونکہ یہاں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے اجتماع کی بات ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل میں سے جو اہل علم ہیں، جو تورات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، عبداللہ ابن سلام فلاں فلاں جو ایمان لائے اس پر، ان کی کیفیت خاص طور پر بیان کی ہے، اور یہ دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ پروگرام ہے کہ دونوں جماعتوں کے صحیح اہل علم ضرور اس کو قبول کریں گے۔ باقی رہی یہ مکے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا نام سنا تھا، یہ الرحمن کی رٹ کیا لگائی ہے، اسی لیے کہتے تھے ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ وہاں بھی سجدے کی آیت کے تناظر میں وہاں بات کہی ہے، ماں رحمان کون ہے، مر رحمان، ہم تو نہیں جانتے رحمان کو۔ یہودیوں کے ہاں چونکہ تورات نازل ہوئی تھی تو وہ اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم کا لفظ بھی جانتے تھے، تو رحمان کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، اور اللہ کا لفظ مکے والے استعمال کرتے تھے۔ اب چونکہ دونوں کا اتحاد کی بات آ رہی ہے، مشترکات پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے کہا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہودی رحمان کو پکارتے ہیں تو ٹھیک ہے پکاریں، اور اگر بنی اسرائیلی اور بنی اسماعیلی اللہ پکارتے ہیں تو وہ بھی پکاریں، نام اللہ کے اسماء الحسنی ہے۔ قل، کہہ دیجئے کہ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ اب اس آیت کا سیاق و سباق تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان اتفاق کے مشترکات پر گفتگو ہو رہی ہو، ورنہ تو لفظی ترجمہ کر کے گزر جاؤ۔ ایما تدعو، جس نام سے بھی، جس عنوان سے بھی اللہ کو پکارو تو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے یہ اسماء حسنی ہیں، اچھے نام ہیں، خاص اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، تو جو بھی پکار لو۔ تجلیات الرحمانی کا نزول دنیا پر ہو رہا ہے تو وہ بھی ذات باری تعالیٰ کا، اور الوہیت کا جو مقام ہے جذب و کشش کا تو وہ بھی اسی کی ذات کا نام ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کچھ لوگوں کا مزاج اونچی آواز سے پڑھنے کا ہے اور کچھ کا مزاج آہستہ آواز سے ہے۔ رہبانیت اور عیسائیت کا مزاج کیا ہے؟ چھپ کر غاروں میں آہستہ آہستہ، اور یہودیوں کا کیا ہے؟
بلند آواز سے، یا مکہ میں ہی جو لوگ تھے ان کے مزاجوں کے فرق کا بھی کیا ہے معاملہ تھا، تو اللہ نے کہا اس سے بھی بہت اونچی آواز سے بھی شور شرابے کی ضرورت نہیں اور بہت ہی آہستہ آواز سے بھی ضرورت نہیں ہے، میانہ روی اپناؤ، ولا تجہر بصلاتک، بہت پکار کر اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی بہت ہی چپکے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اپنے آپ کو بھی پتہ نہ چلے، وابتغ بین ذالک سبیلا، درمیان میں ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ مختلف لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے لوگوں کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے، ابو بکر صدیق کے گھر گئے، صبح تہجد کے وقت کہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں، تو ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں تہجد میں، بہت ہی آہستہ آواز، بڑی مشکل سے پتہ چلا کہ ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کے گھر پہنچے تو بہت اونچی آواز سے پورا محلہ اٹھا رکھا جی۔ صبح کو حضور نے پوچھا ابو بکر سے کہ آپ آہستہ اتنا کیوں پڑھ رہے تھے قرآن؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ اسمعت من ناجیت، جس سے میں راز نیاز کی باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس کو سنانا تھا، اور وہ میری شہرت کے زیادہ قریب ہے اللہ، تو محبوب سے باتیں خفیہ کی جاتی ہیں نا، آہستہ آہستہ خزر خزر کی جاتی ہے، ساروں کو نہیں سنائی جاتی، تو اس لیے اسمعت من ناجیت۔ عمر فاروق سے پوچھا کہ بھائی تم اتنی اونچے شور میں چپ جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں اوقظ الوسنان، جو نیند میں سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا چاہتا تھا، اٹھو، اور شیطان کو بھگانا چاہتا تھا جی، کہ یہاں ارد گرد میں کہیں بھی کوئی شتوبڑے موجود ہوں تو وہ یہاں سے بھاگ جائیں، اس لیے میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھا کرو، اور عمر فاروق سے کہا کہ تھوڑا سا والیوم کم کر لو۔ یہ اسی آیت کے مطابق ہے، وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانے طریقے سے پڑھو تاکہ اعتدال اور توازن برقرار رہے۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے، جس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ پروگرام دونوں قوموں کے لیے بین الاقوامی سطح پر نفاذ کے لیے جاری کیا ہے۔ سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے کیا تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات کی تسبیح و تحمید تھی، اور آخری آیت بھی آئی وقل، اب کہہ دیجئے الحمد للہ الذی، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں کہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تین باتیں کہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، لم یتخذ ولدا، اور نمبر دو، اللہ نے اپنی بادشاہی اور حکمرانی میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، برابر کی چوٹ جی۔ مخلوق کا ایک رشتہ اولاد سے ہوتا ہے، اور اولاد کے کہنے پر آدمی بہت سارے کام کر بیٹھتا ہے، اور اپنی مرضی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اولاد نہیں مانتی تو کہتا چلو جی اس کو راضی کرنے کے لیے کر لو۔ تو اللہ میاں نے اپنی اولاد ہی کوئی نہیں بنائی۔ دوسرا، برابر کی چوٹ ہوتا ہے، کوئی شریکہ ہے آپ کا، دونوں کاروبار میں مشترک ہے، آپ کی مرضی تو نہیں ہے لیکن شریک نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں جی ہم تو ایسے کریں گے، تو وہاں مجبوری میں آدمی کو کیا ہے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ چلو کاروبار بچانے کے لیے شریک کی بات بھی کیا ہے رکھ لی جائے، چاہے میری رائے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بادشاہت اور حکمرانی میں کوئی شریک بھی اپنا نہیں بنایا۔ اور تیسری شکل کیا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی حاکم تو ہو، حکمران تو ہو، لیکن اس کے اوپر بھی ایک بالائی افسر ہو جو اس کے ساتھ ذلت امیز سلوک، اس کے تابع ہو کر اس کی پناہ لینی پڑے۔ تیسری ممکنہ شکل یہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا لم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی ایسا مولا یا ولی نہیں ہے جس کے سامنے عجز اور انکساری اللہ کو کرنی پڑے۔ تو نہ اللہ کسی کے سامنے ذلت کے ساتھ جھکنے والی ذات ہے، نہ برابر کا کوئی اس نے شریک بنایا ہے، نہ اس نے اپنی کوئی اولاد بنائی ہے۔ انسان کی مخلوق کی یہ تین ہی مجبوریاں ہوتی ہیں
اور تینوں مجبوریوں کا انکار کر دیا کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی شریک ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور اس کا کوئی ولی ہے جس کے سامنے کوئی ذلت اور عجز و انکساری کا اظہار کرنا پڑے۔ جب ایسی ذات ہے اور اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس پر اس کی تعریفیں، اور جب یہ تعریف ہے تو کبرہ تکبیرا، نعرہ تکبیر بلند کرو، وکبرہ تکبیرا۔ اس لیے اللہ اکبر کا نعرہ نماز کے ساتھ، جی نماز کا آغاز بھی ہے اور اس میں تکبیرات انتقال بھی ہیں، وہاں اعلان کیا جائے کہ وہی اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی طاغوت، کوئی شیطان، ہاں جی کوئی بڑائی نہیں رکھتا۔ تو الکبرہ تکبیرا، اس کے نام کی سربلندی، تکبیر بلند کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان شروع کرائی تو اس میں بھی یہی نعرہ تکبیر ہے، جی اللہ اکبر سے، اور نماز رکھی تو نماز میں بھی یہی ہے، اور جب جہاد اور لشکر کا دشمن پر حملہ آور ہونا ہے تو وہاں بھی کیا ہے، اللہ اکبر۔ تو جس خدا نے یہ اتنے اعلیٰ درجے کا علمی اور عملی پروگرام واضح کیا جو یکساں طور پر تمام انسانیت کے لیے مفید ہے، تو اب اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، نہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے اور ہاں جی یہ خدائی کے دعوے دار فرعون، نمرود، شداد، سرمایہ دار، جاگیردار، ان کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہو جائے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اسی کے نام کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ اکبر اس لیے بھی کہ اللہ بنی اسماعیل کا عنوان رہا ہے، جی یہودیوں کے ہاں رحمان بے شک استعمال ہوتا ہو، تو یہ رحمان بھی ایک اللہ کا نام ہے، لیکن چونکہ اب بین الاقوامی پروگرام بنی اسماعیل کے ذریعے سے، قریش کے ذریعے سے چلے گا، اس لیے رحمان و اکبر کے بجائے اللہ اکبر ہے۔ اور اللہ ویسے بھی ذات بہت کا عنوان ہے، رحمان تو اس کی ایک صفت ہے، اس کی ایک تجلی ہے، تجلی اعظم ہے جس سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو اس لیے اللہ کے نام کی بلندی کا اعلان کرنا ہے۔ اس لیے دین کے تمام اعمال میں اسی کی کار فرمائی ہے، ہاں جی اسی لیے حج کے موقع پر بھی اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، تکبیرات تشریق ہوں یا اللہ کے سامنے حاضری کے لیے لبیک لبیک کا معاملہ ہو، اسی کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ تو پوری عبادات اور پورے تمام اعمال کا جو مرکزی نظم و نسق ہے وہ اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی پر ہے۔ تو اس طرح اس پوری صورت میں بڑی ترتیب کے ساتھ مربوط انداز میں قرآن کے بین الاقوامی احکامات کا نظام واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل اجمعین۔